یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا جائے؟ کس معاشرے کی بات کریں گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ؟ پوری دنیا میں ہے نا، تو پاکستان میں بھی یہی کوشش، پاکستان میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں نا بھائی. جس طرح آپ نے بات کی کہ میرا جسم میری مرضی، کیا ہے اس سے بڑا کہ یہ جو سوشل میڈیا رانا صاحب، یہ کیا بلا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ابھی حال میں ہی آپ نے دیکھا ہے، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ ایک ٹک ٹاکر لڑکی عائشہ جٹ، اس نے 5 لوگوں پہ ایک افیئر کروا دی، زنا بالجبر. ٹک ٹاکر جو بنتی ہے بچی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ ایک چیز ٹک ٹاک کر کے پھینکتی ہے، ثنا یوسف قتل ہوئی، میں کہتا ہوں والدین کو بھی پتہ چلتا ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک غیر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک لڑکی کی اپنا لڑکی جو ہے نا ٹک ٹاک کر رہی ہے، تو والدین کو بھی پتہ چلتا ہے. کیوں نہیں اپنا اس پہ اپنا نظر رکھتے؟ اسی طرح جو ہمارے ہاں فوڈ آ رہی ہے، فاسٹ فوڈ ایسے ہی ہے، فاسٹ فوڈ برینڈر وغیرہ جو ہے، اس کے ذریعے سے بھی جلدی اسپیڈیلی ایک تو فاسٹ فوڈ آ گئی، دوسرا 18 سال کر دی. یعنی کہ گیپ بڑھ گیا نا، پہلے دیسی فوڈ تھی اور 16 سال تھی یا کم عمر تھی، تو وہ تو ایک میچ تھا. اب ٹوٹل دونوں سائڈ سے لطیفہ ایک اور ہوا ہے قانون بننے پہ کہ جب آپ نے یہ کہا کہ 18 سال سے اگر 1 مہینہ بھی کم ہوئی تو اس کے اوپر جنسی زیادتی کا کیس ہو جائے گا. والدین پر بھی ہوگا، نکاح خواہ پر بھی ہوگا، گواہوں پر بھی ہوگا، اور رجسٹرار پر بھی ہوگا، اور خود دولہے پر بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کو کرواتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں، دانشور ہیں، کالم نویس ہیں، اس کے علاوہ درجنوں کتابوں کے یہ مصنف ہیں، اور اس سے مزید یہ کہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور دوسری دفعہ ممبر ہیں. جی السلام علیکم. رانا شفیق پسروری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. کچھ عرصہ پہلے یہاں بھی ایک آپ کہہ لیں کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، اور ہم اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہماری ریاست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قائم ہے. اب بات میں یہ کروں گا کہ کوئی بھی یہاں قانون سازی ہوتی ہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ریکمنڈیشنز لی جاتی ہیں، ریویو بھی کر سکتے ہیں. پیچھے ایک بل پاس ہوا ہے، پاس کیا گیا ہے، آپ کہہ لیں کہ اجلت میں کیا گیا ہے، جس طرح بھی ہوا ہے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کیے اور وہ پرومولگیٹ ہو گیا. اس میں جو میری اطلاع ہے اور جو ناظرین کو بھی پتا ہے، اور ران صاحب آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ آپ کے تو ہاتھوں سے چیزیں نکلی ہیں، کہ وہ سفارشات نہیں دی گئی تھی، مسترد کر دیا گیا تھا کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے. کیا اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ جو یہ بل پاس کر دیا گیا اور شادی کے لیے ایک فیمیل کی، ایک لڑکی کی عمر 16 سے منیمم 18 سال کر دی گئی، اور 18 سال سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی؟ اور جبکہ اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہاں پہ جو بلوغت کی بات کرتے ہیں، بلوغت وہ ویری کرتی ہے. تو کیا کہتے ہیں، کیا مس میچ ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، اس کو نا وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے. وسیع تناظر یہ ہے کہ مسلسل یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کے خاندانی نظام کو سیبوٹاژ کیا جائے. اس کے لیے کبھی کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی بہانہ بن جاتا ہے. یعنی یہ بھی اپنا آیا کہ جی عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، بچیوں کو آزادی ملنی چاہیے. پھر جو میرا جسم میری مرضی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نعرے لگے یہاں پہ. بالکل یہی ہے کہ اپنا اس میں پورا خاندانی نظام سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں بھی اس بل کے اندر بھی باقاعدہ عبارت موجود ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اپنا فلاں وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. اب ایک طرف تو انہوں نے شادی کی عمر کر دی ہے مقرر 18 سال، اور پھر اس پہ ظلم یہ کیا ہے کہ اگر 18 سال سے کم عمر میں کوئی شادی کرتا ہے، والد ہی کرتا ہے یا والدین کرتے ہیں، تو سزائیں تو ان کے لیے سزائیں رکھتی ہیں. اچھا، اس کو صرف سزائیں نہیں مقرر کی،
بلکہ کم 18 سال سے 1 مہینہ بھی کم ہوگا، 10 دن بھی کم ہوگی نا، یعنی 18 سال سر پوری ایک نہیں دن ہوئی، بھی کم ہوگی تو اس کو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے زمرے میں شمار کیا گیا۔ اللہ، والدین کو سزائیں دی جائیں گی، والدین اگر اپنی بچے کی شادی تو کرتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کہاں کھڑی ہے؟ میں بتانے لگا ہوں۔ اچھا، یہ ہوتا یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے باقاعدہ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے۔ پاکستان کے آئین کی آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہوگا، پاکستان کے آئین کی 5 دفعات جو ہے جی، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں 227، 228، 229، 230، 231 ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس کو یہ باقاعدہ ذمہ داری دی ہے آئین نے، پاکستان کے آئین نے، کہ یہ نظر رکھے گا قوانین پر، کوئی ایسا قانون اگر پہلے سے موجود ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے تو یہ اس کے خلاف سفارشات مقرر کرے گا، اور اگر کوئی نیا بنے گا تو اس کے لیے بھی سفارشات مقرر کرے گا، سفارشات دے گا۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہے سفارشات پیش کرنا، اور یہاں میں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا تعلق وزارت مذہبی امور کے ساتھ نہیں ہے، وزارت قانون کے ساتھ ہے۔ یہ سفارشات بنا کر بھیج دیتا ہے وزارت قانون کو، اس لیے کہ قانون سازی کی جو ذمہ داری ہے وہ پارلیمنٹ پر ہے، ایسے ہی ہے، وہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے، تو وزارت قانون پھر آگے اپنا کرے گی۔ بے شمار سفارشات ہیں جن پر عمل۔ اچھا، یہ جو قانون تھا کمسنی کی شادی والا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ پہلے آتا اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس، پھر جاتا اسمبلی کے اندر، اور پھر اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد جاتا سینٹ کے اندر، لیکن یہاں انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، یعنی بیرونی ایجنڈا جو ہے، نہیں تو بات یہ اگر نہیں کی تو میں یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ریویو کی اتھارٹی تو ہے نا، آپ ابھی بھی سفارشات تو بھیج سکتے ہیں۔ میں اس کی طرف آؤں گا، میں درمیان میں جو ایک گیپ رہ گئی ہے نا گفتگو کے درمیان، وہ بھی تاکہ آپ کے تو علم میں ہوگا لیکن ناظرین تک پہنچے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اسمبلی میں جب یہ سوال اٹھا بعض ارکان کی طرف سے، جی آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں، تو وہاں جھوٹ بولا گیا پارلیمنٹ کے اندر۔ اچھا جی اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا تھا انہوں نے اپنا، تو جو حلف ہے وہاں پہ لیے ہوئے ہیں وہ ان کا کیا، جو وہ الگ بات ہے، لیکن پہلے یہ بات ذرا سمجھ لینا۔ جی جی اچھا، اس کے بعد جب گیا صدر صاحب کے پاس تو اس وقت پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی، بحث کی، اجلاس اس وقت ہوا نا، یعنی جلدی سے یہ کرتے ہیں۔ آپ تو کاروائی پوری کا حصہ ہوں گے؟ نہیں، کاروائی کا پارلیمنٹی کاروائی کا اسلامی نظریاتی کونسل کا جو اجلاس، لیکن پورے پروسیس کا تو آپ اچھا اس میں جب یہ پیش کیا گیا تو باقاعدہ اس پہ بحث ہوئی، مختلف جہتوں سے بحث ہوئی۔ اس کے اسلامی نظریاتی کونسل میں ریٹائرڈ جج موجود ہیں جو اور ہائی کورٹ کے ہیں، اسی طرح وکلاء بیٹھے ہوتے ہیں، ماہرین قانون بیٹھے ہوتے ہیں، صرف علماء ہی نہیں ہوتے، اسکالرز ہوتے ہیں، پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن وہاں بڑی تفصیلی بحث ہوئی۔ جی، بحث میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک طرف تو غیر ملکی ایجنڈے کے تحت آپ 18 سال عمر کر رہے ہیں، لیکن ناجائز جو تعلقات ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، وہاں عمر کی قید ہی کوئی نہیں، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا جائے۔ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ؟ پوری دنیا میں ہے نا، تو پاکستان میں بھی یہ پاکستان میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں نا بھائی، جس طرح آپ نے بات کی کہ میرا جسم میری مرضی، کیا ہے اس سے مراد؟ نہیں وہ صحیح ہے، یونیورسٹی کے اندر کیا ماحول؟ نہیں آپ نے بات کی نا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے، اس سے کیا مراد؟ یعنی کہ مقصد یہ ہے ناظرین کو میں نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، تو نکاح دیکھیں، ایک انسان جو ہے نا جب آپ کہتے ہیں کہ لیجٹیمیٹ ریلیشن سے لیجٹیمیسی کی طرف نہیں، واجد صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی بچہ یا بچی بالغ ہوتے ہیں تو ان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نیچرل سی بات ہے، نیچرل ہے، اور نیچرلی نہیں ہے، یہ شرعی بات بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نوجوانوں نکاح کرو، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھنے شروع کرو۔ یعنی اب یہ سارے کو چاہیے کہ روزے رکھنا شروع کر دیں؟ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو، پہلے آپ نے بات کی نکاح کرنے کی، ایسے ہی ہے، مقصد جیسی بچی بالغ ہو ویسے ہی اس کی اپنا جو ہے نا، اب کم سنی کی اپنا کیا مراد ہے؟ کم سن کس کو کہا جاتا ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے نا کم سن جو بالغ نہ ہو، ٹین ایجر۔ ٹین ایجر کو کم سن نہیں کہا جاتا، 18 سال بھی تو ٹین ایجر ہی ہے نا، 18 ٹین ایجر میں ایڈلٹ ہو جاتا ہے، نہیں آتا۔ آپ
اب دیکھیں وہاں یہ بات بھی آئی، میجر میں آ جاتا ہے ایک نہیں آتا میجر میں، سن لینا ٹین ایجر میں رہتا ہے، ٹین ایجر میں رہتا ہے 18، لیکن وہاں بات ہوئی کہنے لگے جی کہ کچھ شعور آ جانا میں چاہیے. چاہ رہا ہوں کہ آپ ناظرین آپ کو سنیں ران صاحب. میں سنانا چاہ رہا ہوں، آپ ٹوک دیتے ہیں، پھر جب ٹوکتے ہیں نا پھر کسی اور. لیکن ران صاحب سوال جو ہے وہ اچھا سن لینا، سوال بعد میں کرنا چاہیے نا، بات مکمل ہو جائے تو تشنگی رہ جائے تو پھر. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں یہ بات چلی کہ شعور ہونا چاہیے، شادی ہو تو شعور ہونا چاہیے، تو میں نے ایک سوال کر دیا جج صاحبان اور جو ماہرین قانون بیٹھے تھے، میں نے کہا جی آپ عدالتوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عدالتوں کے اندر جو کثرت کے ساتھ تنسیخ نکاح کے اور خلا کے مقدمات ہیں وہ پڑھی لکھی اور خواتین کی طرف سے ہیں یا دیہات کی جاہل عورتوں کی طرف سے ہیں؟ تو سب نے نا یک وقت کہا کہ پڑھی لکھی عورتوں کی طرف سے. تو شعور کہاں ہے؟ اصل میں چیز ہے بلوغت کی، جو میں بات کر رہا ہوں ایک جسمانی تقاضے ہوتے ہیں. آپ نکاح کر دیں گے تو وہ بے راہ روی سے بچ جائیں گے، نکاح نہیں کریں گے تو لازماً بے راہ روی کی طرف جائیں گے. اب جتنے قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں نکاح کو دشوار سے دشوار کیا جا رہا ہے، مشکل سے مشکل. کیوں کرتے ہیں لوگ شادیاں؟ بچیوں کی شادی کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے نزدیک آئیڈیل بلوغت کے بعد کی عمر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کو تعلیم اور تربیت سے نوازا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو وہ میرے ساتھ قیامت کے روز اس طرح ہوگا، یعنی میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس طرح میرے ساتھ ہوگا. تو اصل آئیڈیل عمر جو ہے وہ چھوٹی عمر کی شادی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جواز ہے، اور جواز کو آپ جرم نہ بنائیں. پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی انسان کوئی بچہ بالغ ہو گیا؟ ہاں جی یہ بڑی، کیونکہ یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ناظرین ہمارے اس بات پہ آپ کی میں رانا صاحب آپ نا علم کا خزانہ ہے، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ سے سوال کروں تاکہ ناظرین جو ہے نا اس سے مستفید ہو سکیں. میں بتانے لگوں گا کہ کس طرح پتہ چلتا ہے. دیکھیں اس کے لیے کچھ تو طبی باقاعدہ علامتیں ہیں جی، وہ ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن وہ صرف اسی کو پتا ہوتا ہے جس پہ والد ہو، بچہ ہو یا بچی ہو. ایسے ہی ہے. مثلاً بچے کی طرف سے کچھ چیزیں جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے طبی طور پہ، لڑکی کو بھی پتہ چل جاتا ہے. معروف بھی ہیں لیکن میں یعنی بات کرتے ہوئے ذرا جھجک رہا ہوں. ماہواری آ جاتی ہے بچے کو. ران صاحب یہ تو لیکن یہ طبی چیزیں ہیں، میڈیکل کی باتیں آپ اگر کرنا چاہیں تو ناظرین کو بالکل آپ بتا سکتے ہیں. اس میں کوئی بچہ جو ہے بچے کو اپنا جو ہے نا اور بلکہ شعور دینا چاہیے آپ کو. سن لینا اس کے لیے شرعی طور پر کچھ علامات مقرر کی گئی ہیں. بغلوں میں بال آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، زیر ناف بال آ جاتے ہیں، یا اس کے بعد مادہ منویہ جو ہے وہ اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے لڑکی کی طرف سے لڑکے. یہ تو ہیں وہ علامتیں جو آدمی کو خود پتہ ہوتا ہے سیلف. لیکن معاشرتی طور پر بھی ایک جو ہے نا عرف ہوتا ہے. معاشرتی طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر کس سال تک بچہ پہنچتا ہے یا بچی پہنچتی ہے اور وہ بالغ ہو جاتا ہے. مثلا ہمارے خوراک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی جینز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ یہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ جین پہ بھی کرتا ہے، خوراک پہ بھی کرتا ہے، جی جی، اور موسموں پہ بھی کرتا ہے. موسموں پہ بھی کرتا ہے. مثلا جو گرم علاقے ہیں ان میں بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں. اسی طرح جو ہمارے ہاں فوڈ آ رہی ہے فاسٹ فوڈ، ایسے ہی ہے فاسٹ فوڈ بریلر وغیرہ جو ہے اس کے ذریعے سے بھی جلدی اسپیڈلی ایک تو فاسٹ فوڈ آ گئی، دوسرا 18 سال کر دی، یعنی کہ گیپ بڑھ گیا نا. پہلے دیسی فوڈ تھی اور 16 سال تھی یا کم عمر تھی تو وہ تو ایک میچ تھا. اب ٹوٹل دونوں سائڈ سے لطیفہ ایک اور ہوا ایک قانون بننے پہ کہ جب آپ نے یہ کہا کہ 18 سال سے اگر 1 مہینہ بھی کم ہوئی تو اس کے اوپر جنسی زیادتی کا کیس ہو جائے گا. والدین پر بھی ہوگا، نکاح خواہ پر بھی ہوگا، گواہوں پر بھی ہوگا، اور رجسٹرار پر بھی ہوگا، اور خود دولہے پر بھی ہوگا. دلہن کو معاف کر دیا، یعنی کوگنیزیبل کر دیا، یعنی اس کو دولہے کو تو دلہن کو معاف کر دیا. اچھا لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ میں نے وہاں سوال اٹھایا، میں نے مجھے یہ بتایا کہ آج تک قانون بننے تک پاکستان کی عمر تھی جو مقررہ تھی وہ 16 سال تھی. تو اب تک جتنے نکاح ہوئے ہیں کیا سب کے اوپر مقدمہ دائر کریں گے کہ جنسی زیادتی کا یہ غلط ہوتے رہے ہیں؟ وہ تو قانون بننے سے پہلے بن تو گیا نا، تو کیا کہیں گے اب؟ ہمیشہ قانون کی امپلیمنٹ. اب دیکھیں جرمنی کے اندر عمر کیا ہے شادی کی؟
बलूगत की। हर मुल्क के अपने हालात होते हैं, उनके मुताबिक किया जाता है फैसला। फिर मामला ये है कि एक शरई मामला है, कुरान पाक ने, और देखिए मैं एक, आपने जर्मनी की बात की, वहां तो राना साहब मैरिज, निकाह का, शादी का कोई ऐसा, मैं यूके में जाती तौर पे 3 साल, आई बीन देयर फॉर 3 इयर्स अपनी स्टडी के दौरान, तो मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं मेरे साथ एक जगह मैं जॉब करता था, तो एक लड़की, बल्कि कह लेंगे थोड़ी 24-25 साल की थी, तो मैंने बल्कि उससे भी बड़ी, तो मैंने उससे पूछा कि उसके बच्चे आते थे 7, उसके 3 बच्चे थे, मैं कहा कितने, उसका हस्बैंड भी कभी लेने उसे आया, मैं कहा कब से जो है ना, कब शादी हुई थी, उसने बड़ा मुझे, नो वजीद व्हाट आर यू टॉकिंग, नो 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 वी आर नॉट, शादी के बगैर बच्चे पैदा शादी के बगैर, मैं तो ये ये रियल एग्जांपल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको। यही बात मैं कर रहा हूँ, आपने मेरी बात को सेकंड की। जी जी ऐसे ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि निकाह को यहाँ मुश्किल से मुश्किल किया जा रहा है और बेरारवी के लिए राहें जो है आसान की जा रही है। अगर आप निकाह नहीं करेंगे तो बच्चे और बच्ची अपनी जिस्मानी ज़रूरतों के जरिए से बेरारवी का रास्ता इख्तियार करेंगे। दूसरी बात जो है ना, हम वो ये है कि क्यों करते हैं लोग अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी। कभी इस सवाल पे भी गौर किया? वो बूढ़ी होकर मर जाती है, उसकी शादी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ क्यों कर, ये माशरती और माशी मसाइल हैं जिनकी तरफ नहीं तो क्या आप ये समझते हैं कि ये समाज दुश्मन कानून है? बिल्कुल समाज दुश्मन कानून है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। यानी आप कहते हैं कि 16 साल ही आप लोगों को एजुकेट करें, 16 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ लोगों को एजुकेट करें कि जो है ना बच्चियों की तालीम अच्छी करवाएं, तरबियत अच्छी करवाएं, ये एजुकेट करें। लेकिन जबरन ऐसा कानून, जबकि शरीयत मुतहरा के अंदर उसका जवाज मौजूद है। दूसरी बात ये है कि बच्चियां, जो लोग अपनी बच्चियों की शादियां करते हैं माशी मसाइल की वजह से, वो समझते हैं कि सहारा मिल गया, हमारा मसला हल हो गया। उन समाजी, माशरती और माशी मसाइल को दूर करने की कोशिश करें हुकूमत। नहीं, आप अभी जहेज के हवाले से भी तो एक लेजिस्लेशन हो रही है कि एक तरफ तो कि जहेज पे भी एक बिल पास हुआ है, कानून पास हुआ है कि जहेज जो है ना, पाबंदी उस पे लगाई जाएगी, ठीक है ना। यही माशी मसला है कि सबसे बड़ा मसला तो जहेज का है, ठीक है। दूसरा मसला ये होता है कि रिश्ते नहीं मिलते अच्छे, फिर शादियों के अंदर जो खर्चे होते हैं वो भी मसाइल होते हैं गरीब आदमी के। नहीं, अच्छे रिश्तों से मुराद रान साहब क्या, यानी कि ये देखिए आप सवालदार सवाल करते हैं, पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाए ना तो फिर हम ठीक है। अच्छे नहीं, आपने बता दिया कि समाज दुश्मन कानून है, आपने तो एक लाइनर कर दिया कि ये जो है ना एक समाज दुश्मन कानून है, तो इसमें इसलिए मैंने आगे मैं ये चीज मैं ये कह रहा हूँ कि समाज दुश्मन इस हवाले से है कि जो समाजी मसाइल है, माशरती मसाइल हैं हमारे यहाँ, जिनकी वजह से लोग अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं, उन मसाइल को खत्म करना चाहिए। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम का थोड़ा सा कहा जा रहा है पीछे से कि महदूद रहे, लेकिन नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ पे आपसे ना सिर्फ जाते जाते एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया है राना साहब, ये क्या बला है, ये क्या चीज़ है? अभी हाल में ही आपने देखा है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि एक टिकटॉकर लड़की आयशा जट, उसने 5 लोगों पे एक अफेयर करवा दी, जना बिल जबर की, ठीक है। ये भी वेस्टर्न कल्चर ही यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। ये किस तरह, क्या दीमक बन गई है हमारे मुआशरे में, ये किस तरफ लेके जा रही है हमारे मुआशरे को। और उसके अलावा ये भी खबर सुनने को आ रही है और वो बार बार कह रही है कि मैंने अपना हमल 2 दफा गिराया। क्या आप इस पे क्या कहते हैं, ताकि हमारे मुआशरे की रहनुमाई हो सके? मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम मुआशरा है उसमें खानदानी निज़ाम को तबाह किया जा रहा है मुख्तलिफ बहानों के जरिए से। कभी औरत की आज़ादी के नाम पर, कभी बच्चियों को अपना खुली तालीम के नाम पर, निकाह को मुश्किल से मुश्किल किया जा रहा है। हालांकि निकाह को आसान से आसान करना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी माशरे की। अच्छा, मुश्किल मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे बाद में पूछना चाहूंगा, पहले मेरे जी करेगा की बात आपने की थी। ये देखिए कि हम बच्चों के हाथों में, अब आपको मालूम है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर बाकायदा बच्चों को मोबाइल अपने इदारों के तालीमी इदारों में ले जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे अच्छा, इसी तरह वालिदैन की नज़र रहती है
ایک خاص وقت تک وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک استعمال کیا جائے. ہمارے یہاں کھلم آزادی ہے. ہم سبا کے نام پر جتنا لوڈ کروا دیتے ہیں, ہاں صحیح بڑے کہہ رہے لڑکے ہیں. ہوں بڑے, اب تو نہیں آتے میسج ویسے, نہیں, اب تو اور طرح نام ہو بدل جاتی ہے بدل نا. کے, ہاں وہ تو سکیم تھا ایک. ہاں جی ہاں نا, ایسے مطلب لڑکے کے ہی سبا بڑھ کے اپنا لوڈ کروا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. لیکن ہمارے ہاں یہ بے راہ روی کی مختلف راستے ہیں, مختلف جہتیں ہیں. ایسے ہی ہے. ان جہتوں کے لیے سب سے بہتر جو ہے نا 2-3 کام ہمیں کرنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ والدین کو اپنا کردار بخوبی ادا کرنا چاہیے. بچے کی کیا کرنا چاہیے تربیت کے حوالے ناظرین کو سے. بتائیں کیا کرنا چاہیے وہ کیٹیگوری. بچے کی تربیت کے حوالے سے میں جی جی. مثلا والدین جو ہیں, جیسے بچہ شروع ہوتا ہے نا, کہتے ہیں کہ پہلی اینٹ جو ہے اگر وہی ٹیڑھی ہو تو پوری دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے. ماں کی گود کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو وہاں سے ذہن سازی شروع ہو جاتی ہے. ایسا ماحول بنایا جائے گھر کے اندر, والدین جو ہیں جو کردار پیش کریں گے نا بچے کو, بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. پھر اس کے بعد ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے وہ اپنا تعمیری ہونا چاہیے. اس وقت جو تعلیمی نصاب ہے پاکستان کے اندر, سلیبس جو ہے وہ انسان کو مشین بنانے کی طرف لے کے جاتا ہے. اخلاقیات کا سبق نہیں ہے اس میں. ہم جب پڑھتے تھے نا باقاعدہ اس میں ایسی کہانیاں ہوتی تھی جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی تھی اخلاقی طور پر. ہم سمجھتے تھے یہ اس طرح ہوگا تو اس طرح. اب وہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد ذرائع ابلاغ آتے ہیں. ذرائع ابلاغ کے اوپر کوئی تعمیری چیز, آپ ڈرامے دیکھ لیں کہ کس قسم کے ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا سن لیں نا, ڈرامے کیا پیش کیے جا رہے ہیں. ڈرامے یہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ لڑکا جو ہے نا اپنی بیوی کی بہن کی طرف متوجہ ہے, ساس کی طرف متوجہ ہے, اس کی سہیلیوں کی طرف متوجہ ہے, باقاعدہ پیش کیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ حرمت والے وہ رشتے ہیں جن کے بارے میں ذہن سازی کرنی چاہیے. ہمارے محلے میں جو عورت ہوتی تھی نا, ہم اس کو ماسی کہتے تھے. ماسی کا کیا مطلب ہے؟ ماسی, کہ ماں کی طرح. اب ہے کوئی ایسا ماحول؟ نہیں ابھی تو آپ خاندانوں کے اندر کیا ماحول ہے آپ کے سامنے ہی. مثلا اس پہ ہم نگفتہ بھی چیزیں ہیں جن پہ بات کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے, اور کرنے کے لیے آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ران صاحب, یہ بہت بڑی بات کی کہ اخلاقی تربیت ہونی چاہیے. اب ٹک ٹاکر جو بنتی ہے بچی, آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ ایک چیز ٹک ٹاک کر کے پھینکتی ہے ثنا یوسف قتل ہوئی, میں کہتا ہوں والدین کو نہیں پتا چلتا. بالکل پتا چلتا ہے, وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ایک ہیں. غیر آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک لڑکی کی اپنا لڑکی جو ہے نا ٹک ٹاک کر رہی ہے, تو والدین کو نہیں پتا چلتا. کیوں نہیں اپنا اس پہ اپنا نظر رکھتے, گرفت کیوں نہیں کرتے آپ ان کو؟ صحیح کہہ رہے ہیں. بس جاتے جاتے آخری سوال ران صاحب, کیونکہ آپ نے بار بار کہا اور میرے اندر یہ بار بار بات آ رہی ہے. سوال تو ڈھیر سارے ہیں. نکاح آپ کہہ رہے ہیں مشکل کر دیا, کیا یعنی کہ مشکل آسان کیسے ہوگا, کیا مطلب آپ کا؟ کیونکہ نکاح تو ہو رہا ہے نا, مشکل سے مراد یہ ہے کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. بے شک 18 سال پہ جا, یہ کیا, اس کو تشریح کر دیں, مجھے بھی کلیئر کر دیں ناظرین کہ نکاح مشکل کیسے ہو گیا؟ مشکل کئی حوالوں سے ہو گیا نا. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ کر دیتے ہیں نکاح کر دیتے ہیں جلدی. اب دیکھیں ہمارے سامنے نکاح جلدی کر دیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جو کر دیتے ہیں جلدی, آپ ان کو سزائیں دینا شروع کر رہے ہیں. ہمارے سامنے مسالے ہیں وغیرہ. ہاں جی, بالغ ہونے کے فوری بعد اگر کر دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. سنیں, نکاح کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. مثلا دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ ان کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی, کس عمر میں نکاح کیا. یعنی مثالیں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں جواز کو جرم نہ بنایا جائے, ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو رسومات ہیں نا, جو ہم نے ٹی وی سے دیکھ کے, فلموں سے دیکھ کے اختیار کی ہیں, یہ ہندوانہ رسومات, ان سے جان چھوڑا. مغربی معاشروں سے بھی دیکھ مغربی معاشروں سے بھی ہے, ہندو معاشرے سے بھی ہے کہ شادی ہوتی ہے اس سے پہلے کتنے دن تک فنکشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کتنا خرچہ ہوتا ہے, مہندی, سمجھ رہے ہیں. پھر اپنا یہ ہے کہ بارات کا اتنی بڑی تعداد میں جانا لڑکی کے گھر, وہ بیچارے پتہ نہیں کن حالات میں. پھر اس کے اوپر کھانے کی اپنا بہت زیادہ ڈیمانڈ ایسی ہے, سمجھ رہے. پھر ولیمے کے حوالے سے بہت زیادہ خرچے, پھر اپنا مائیوں بیٹھنا, یہ یعنی خرچے در خرچے. اچھا اس کے بعد پھر میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ عمر کے حوالے سے کہہ رہے مشکل ہو گیا. نہیں, عمر کے حوالے سے بھی مشکل ہے, یہ چیزیں بھی مشکل ہیں. یہ بھی چیزیں مشکل, یہ تو پہلے بھی تھی نا, یہ تو پہلے ایڈ آن عمر ہو گیا. اسی طرح یہ کیا کہ تقاضے شروع ہو جاتے ہیں, بچی جو ہے نا اتنی پڑھی لکھی ہو, یہ ہو وہ.
حالانکہ اگر گھر میں اس کو رکھنا ہے آپ نے دیکھنا تو یہ چاہیے نا کہ اس میں تمیز داری ہے کہ نہیں ہے, تربیت اس کی اچھی ہوئی ہے کہ نہیں, گھر سنبھال سکتی ہے کہ نہیں سنبھال سکتی. صحیح ہے رانا صاحب, آپ نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے اور بڑے پیار سے کہا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا, تو میں وقت ختم نہیں ہوتا, وقت چلتا ہے, ہم وہیں کے وہیں. ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, باتیں تو میرے اندر بھی, سوالات تو اتنے جنم لے رہے ہیں, اتنے موجود ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتے. لیکن میں رانا صاحب امید کرتا ہوں کہ حقیقتاً یہ جو, کیونکہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کا جو کام ہے, یہ لا جو ہے کم جو شادی والا لا ہے کہ کم عمری کی شادی کو 18 سال میں کنورٹ کر دیا ہے, یہ چیلنج بھی ہو گیا ہے شریعت کورٹ میں. اس کے علاوہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے, میں صرف یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ریویو میں بھی جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریویو بھی کر سکتے ہیں اس قانون کو. ہم نے بھیجا تھا وغیرہ, کرتے ہی نا, تو دوبارہ بھی تو کر سکتے ہیں. بھیجا تھا ایوان صدر میں, صدر صاحب کو, اس وقت تک صدر صاحب نے سائن نہیں کیے تھے, لیٹر بھی بھیجا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ ہماری جو حد ہے نا اس کے مطابق ہم نے بہترین. چلیں امید کرتے ہیں کہ اس میں ایک بہتری آئے گی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے